جناب خالد قریشی صاحب، ڈائریکٹر مسلم ہینڈ پنجاب، جناب عامر صاحب، انجینئر مسلم ہینڈ پنجاب، میں سب سے پہلے حضور قبلہ شاہ صاحب کا اپنی طرف سے، اپنے تمام بھائیوں کی طرف سے، طلباء کی طرف سے، مدرسین کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی مصروفیت کے ہونے کے باوجود، مجھے پتہ ہے کہ جن کا ایک منٹ بھی ایک بہت بڑے حساب سے، بڑے ڈسپلن سے گزرتا ہو، تو جنوبی پنجاب میں ان کا ٹائم دینا ان کا احسان بھی ہے، مہربانی بھی ہے، اور ان کا حق بھی ہے۔ میں الفاظ نہیں میرے پاس، میں کن الفاظوں سے حضرت کا شکریہ ادا کروں۔ حاضرین محترم، ہمیشہ بزرگوں سے آپ سنتے ہوں گے جن کے دل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی رضا ہوتی ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں۔ جس کام پہ وہ نظر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، استعطا فرما دیتا ہے۔ ایک دربار کا صاحبزادہ، ایک دربار کا پیر، سجادہ نشین ہی سمجھیں، وہ ایک دارالعلوم میں، ایک مدرسے میں ایک اللہ کے ولی کی نظر کرم حاصل کرتا ہے، درس نظامی کرتا ہے، عالم بنتا ہے، مگر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، میں اللہ کے بندوں کی تابعداری کروں، ان کی خدمت کروں، دکھی انسانیت کے ہر جگہ پہ جہاں کوئی تکلیف ہو کوئی آواز دے۔ لیکن ایک سودرا شریف آستانہ سے وہ عالم، وہ بزرگ، وہ سجادہ نشین، وہ پیر آج سے 25 سال پہلے انگلینڈ جاتا ہے۔ حالانکہ انگلینڈ جاتے ہوئے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں، پتہ نہیں کسی کو 40 سال، کسی کو 35 سال یا اس سے بھی کم و بیش، بہت دنیا گئی، بہت پیر گئے، بڑے بڑے لوگ گئے، ان کے اپنے علاقے میں ہی ان کا کام نظر نہیں آتا۔ لیکن جو عظیم شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ وہ عظیم ذات ہے جن کے دل میں صرف اللہ کی رضا ہے، جن کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، ادب ہے، محبت ہے، نیت میں اخلاص ہے۔ فقط 25 سال کے عرصہ میں یہ شخص اب ایک نہیں، چار نہیں، بلکہ تقریباً 60 ممالک کے نزدیک، دنیا کے مختلف ممالک میں یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کا کام، ان کی خدمت اتنی قبول و مقبول ہوگی۔ بزرگوں سے ہم نے ہمیشہ سنا، ایسے نیت رکھنے والا انسان کبھی نیچے نہیں، بلکہ ہمیشہ، ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ اوپر ہی جاتا ہے۔ جن لوگوں سے میں محبت رکھتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں، ان میں سے یہ بھی عظیم شخصیت شامل ہیں۔ میں یہ الفاظ اس لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہی ہمارا منصب ہے کہ کسی کو ہم سامنے بیٹھ کے ایسے الفاظ بولیں، ان کی خوشنودی حاصل کریں۔ یہ میرے دل کے الفاظ ہیں، جن سے میری محبت ہے، سر فہرست ان کا نام بھی شامل ہے۔ تو میرا عقیدہ فقط یہی ہے کہ جو اخلاص ان کے دل میں ہے، اسی وجہ سے دنیا کے 60 کے قریب ممالک میں مسلم ہینڈ انٹرنیشنل چھوٹے پیمانے پہ نہیں، بہت بڑے پیمانے پہ، بہت بڑے پیمانے پہ یہ انسانیت کی ہر حوالے سے خدمت کر رہے ہیں۔ وقت نہیں، تفصیل مسلم ہینڈ کی تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی کتاب ہے، 25 سال میں بہت بڑی کتاب ایک بن سکتی ہے۔ پاکستان میں بھی کوئی ایسا علاقہ نہ ہوگا جہاں پہ مسلم ہینڈ نے، اس عظیم شخصیت نے کام نہ کیا ہو۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، ہماری مانا ہمدانی سے پرواز 2063 میں ایک چھپر سے ہم نے کام شروع کیا، ایک چھپر ہی تھا۔ حضور والا، میں نے آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کیا، میرے ابا حضور نے کھجوروں سے بنا ہوا ایک چھپر بنایا، وہاں سے قرآن و حدیث کی تبلیغ تعلیم کا کام شروع کیا۔ ان کی شب خیزی، تقوی، پرہیزگاری، محنت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں تک پہنچایا۔ اور مانا ہمدانی سے کچھ سال پہلے
کچھ سال پہلے ہمیں جو مزید اوپر اٹھایا یہی عظیم شخصیت ہے. یہ بچیوں کا جو ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں، 2010 کے سیلاب کے زمانے میں ان کے دل میں تکلیف ہوئی. حالانکہ میں نے اس وقت بڑے بڑے پیروں کا، بڑے بڑے NGOs کا میں نے دروازہ کھٹکایا. بچپن سے میرے دل میں انسانیت کی، لوگوں کے ساتھ مل کے خدمت کا ایک جذبہ ہمیں خاندانی طور پہ ملا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں جنوبی پنجاب انتہائی پسماندہ، وسائل لیس ایک علاقہ ہے. کسی شخصیت نے، کسی NGOs نے ہمارا ہاتھ نہیں تھاما. اگر اس وقت بھی ہمارے سر پہ پہنچے، ہماری آواز پہ لبیک کہا، وہ بھی سید لخت حسنین شاہ صاحب تھے. اس دور میں انہوں نے وزٹ فرمایا اور درد بڑی آواز میں مجھے فرمایا کہ جنوبی پنجاب میں یہ آستانے جو ہزاروں طلباء کو، اللہ کے رسول کے مہمانوں کو اپنے دامن میں جگا دیتے تھے، آج وہاں کام نہیں ہے. تو یہاں پہ مجھے امید ہے کہ بزرگوں کی نگاہ و دعا کا صدقہ کام ہوگا. ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میں آج پھر بھی اتنی عرصہ کے بعد پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ گراؤنڈ فلور والی جو بلڈنگ ہے مسلم ہینڈ نے اور اس عظیم شخصیت نے ہمیں تعمیر کرا کے دی. میں وہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمیشہ پھر بھی قربانی کا موقع ہو، مختلف خدمت ہو، ہمیشہ انہوں نے ہمیں خود یاد فرمایا. اور یہ عظیم شخصیت ایسی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں. ہمارا ان کے سامنے کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. ہمیں کوئی فون کرے غصہ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جواب بھی شاید صحیح نہ نکلتا ہو، لیکن حیران ہوتے ہیں ان کے صبر پہ، ان کی برداشت پہ، ان کی ٹائم، وہ برکت والے ٹائم پہ. UK میں ان کے ساتھ کبھی کبھی گھنٹہ بھی بات کرتا ہوں، اور جس دوست سے ہی بولیں وہ کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑی تسلی سے سنتے ہیں، گہرے انداز میں سنتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اپنے گھر کا انسان ہے. ورنہ اس لیول پہ بیٹھ کے انسان پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے. لیکن وجہ یہی ہے ان کے دل میں اللہ کی رضا ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اور ہمیشہ مجھے درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. قمر صاحب کام بڑھے گا اور کام میں برکت ہوگی. ہمیشہ مسلم ہینڈ نے ہماری سرپرستی کی. ہمیشہ مسلم ہینڈ نے ہر وقت جب بھی میں نے آواز دی انہوں نے انکار نہیں کیا. انکار ہے بھی نہیں ان کی زبان پہ. ہمیشہ 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 جب بھی سوال کیا. ماضی کریم میں ہمارے 2 یونین کونسل مانا امدانی، میرا ایک صحافی بھائی سامنے کھڑا ہے علی رضا امدانی، اور رانا طارق صاحب جن کا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے، یہ گواہ ہوں گے. حضور مانا امدانی میں میرے خیال میں لوگوں کے بقول تاریخ میں پہلی دفعہ عامر صاحب کی محبت سے، کوئسی صاحب کی محبت سے پہلی دفعہ بڑے کلیئر صاف انداز میں ہینڈ پمپ لگے ہیں، وہ بھی ہمیں مسلم ہینڈ نے عطا کیے. اور اسی یونین کونسل جہاں تشریف فرما ہے اس میں بھی ہینڈ پمپ لگے، وہ بھی مسلم ہینڈ کی مرہون منت ہے. اور الحمدللہ ڈیرہ غازی خان میں اور ایک مظفر گڑھ میں 5 مساجد ماضی کریم میں تعمیر ہوئے، 2 مساجد کا افتتاح بھی ہے. ان تمام کاموں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزا میرا رب ان کو دے رہا ہے، دنیا بھی ملے گی، مل رہی ہے، قیامت میں بھی. ہم بھی سوالی ہیں، ہم بھی خدمت گزار ہیں. ان کی بارگاہ میں اللہ ان کی بھی خدمت، ہماری غلامی کو بھی اللہ قبول فرمائے. حضور شاہ صاحب آخر میں لمبی بات نہیں کرتا، باتیں تو بہت دل میں ہیں. بہت پسماندہ علاقہ ہے. آپ کے سرپرستی کی ہمارے مدارس کو بھی اور پورے اہل سنت کے مدارس کو آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. اور ہمارے علاقے میں فلاحی کاموں کی بڑی اشد ضرورت ہے. اس محفل میں کچھ چیئرمین بھی بیٹھے ہیں، کچھ سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، چند لوگ ہم نے اپنے قریبی بلائے، تو وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے. کام کی یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. ویسے تو پورے جنوبی پنجاب آپ وزٹ کر کے آپ آئے ہیں، ابھی پہاڑی علاقہ ہے، پانی کی ضرورت ہے، فوڈ کی ضرورت ہے، مساجد کی ضرورت ہے. ہر حوالے سے آپ سب کچھ سمجھتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ مسلم ہینڈ آئندہ بھی اس علاقے کی سرپرستی کرے گی، مدارس کی سرپرستی کرے گی. آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی، ہمارے انتہائی محترم حضور سید جانور شاہ صاحب کا بھی. ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں پاکستان کے حوالے سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں. اور ریحان طاہر قادری صاحب میرے بھائی ہیں، خالد قریشی صاحب، عامر صاحب، سب لوگوں کا شکریہ. آپ نے ہمیں یاد کیا، تشریف لائے. اللہ تعالیٰ قدم قدم کے بدلے برکتیں عطا فرمائے. میں
اب سٹیج حوالے کرتا ہوں اپنے بھائی ریحان قادری طاہر قادری صاحب سے. وہ چند الفاظ آپ جو مناسب ہو وہ بھی آپ کو بولیں گے اور حضور چیئرمین کا بھی خود اعلان فرمائیں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑے فخر کے ساتھ الحمدللہ آج اتنی بڑی اس درسگاہ میں جو بلا شبہ جنوبی پنجاب کی ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، بچیوں کے حوالے سے، طالبات اور طلبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور میں ورکر تو قبلہ سید لخت حسنین شاہ صاحب کا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن میں نمائندہ اس وقت شاہ جمالی برادران کا بھی ہوں اور اس خطے کا بھی ہوں. اور یہ شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے اور آپ نے جلوت میں دیا ان کا جلا رکھا ہے. اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو محبتیں ہیں، دین کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو مزید سے مزید مضبوط فرمائے. میں آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصر تعارف شاہ صاحب قبلہ کا، جو شاہ صاحب نے بڑی خصوصی کرم نوازی فرمائی کہ برطانیہ سے یہ تہیہ کر کے اس دفعہ پاکستان تشریف لائے کہ وہ جنوبی پنجاب کا دورہ کریں گے. ہم نے رحیم بیر خان، لیاقت پور، راجن پور، رجحان تمام علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے اب اس وقت مرشد آباد شریف میں موجود ہیں. اور 52 ممالک سے زیادہ مسلم ہینڈز کا یہ کام برطانیہ سے نکل کر تمام دکھی مسلمانوں کی خدمت، چاہے فلسطین کے یتیم بچے ہوں، چاہے برما کے دکھتے اور سلگتے ہوئے وہ مسلمان ہوں، چاہے افغانستان کے یتیم بچوں کے ادارے ہوں، سری لنکا، انڈونیشیا، اس کے علاوہ یمن جہاں پر اس وقت مسلمان پس رہے ہیں، اور شام کے وہ ادارے جہاں پر پاکستان کی نمائندگی اگر کسی شخصیت نے کی ہے تو وہ قبلہ سیدی لخت حسنین شاہ صاحب کی ذات ہے. سب سے اہم اور ہم سب کے لیے باعث عزت، اور آپ اس وقت جنوبی پنجاب میں موجود ہے شاہ صاحب، کہ فلسطین کی مسجد اقصی کی لائٹوں کی تنصیبات کا جو کام آپ نے کیا ہے، جو مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول تھا، اس میں مسلمانوں کی امداد کو آپ نے پہنچایا اور وہاں پر پورے مسلمانوں کے جذبات اور فلسطین کا جو مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن میں آتا ہوں اپنے جنوبی پنجاب کی طرف کہ الحمدللہ گزشتہ 10 سالوں میں جب آپ نے پہلی دفعہ وزٹ فرمایا اور اب آپ اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ بھی تشریف لائے اس بلڈنگ کا افتتاح کرنے کے لیے، آپ نے پانی کا جو یہاں پر کام کیا ہے، ہماری ٹیم یہاں پر موجود ہے. یقیناً بھی یقین یہ علاقہ آپ کی محبتوں کا مقروض رہے گا، لیکن یہ علاقہ یقیناً آپ سے مزید توجہ چاہتا ہے. اس علاقے کی توجہ کے لیے، پانی کے مسائل کے لیے، تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہم سب کو ہمت عطا فرمائے کہ ہم مزید اس خیر اور اس برکت کے کام کو مزید بڑھاتے رہیں. میں زیادہ دیر شاہ صاحب قبلہ کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. انہی محبتوں کے ساتھ، انہی دعاؤں کے ساتھ کہ وہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، اور قبلہ سید لخت حسنین شاہ صاحب جو ہے یہ دھوپ میں چھاؤں جیسا ہے. میں آپ کے نعروں کی گونج میں جناب سید لخت حسنین شاہ صاحب جو چیئرمین ہیں مسلم مین انٹرنیشنل کے، آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ہمارے سامعین کے ساتھ اپنے نورانی خطاب سے ان کو منور فرمائیں. بہت شکریہ جناب سید لخت حسنین شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما تمام صاحبزادگان و علماء کرام و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ رشتے دنیا کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے آخرت کے ہوتے ہیں.
جس نے جس قسم کا رشتہ پالنا ہے انسان کا تعلق اسی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے رہے گا. جس نے آخرت کے لیے رشتے پالنے ہیں دنیا کے رشتے بھی چلتے ہیں اس کے ساتھ اور آخرت کا رشتہ بھی چلتا ہے. الحمدللہ ہمارا رشتہ جو صاحبزادگان حضرت شاہ جمالی ہیں ہمارا رشتہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. میں کیسے شکریہ ادا کروں تمام صاحبزادگان کا جن محبتوں سے جن عزتوں سے نوازا ہے. میں دل کی عطا گرائیوں سے اپنی طرف سے اپنے تمام سٹاف کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دنیا میں انسان یہ پسند کرتا ہے میں کسی بڑے آدمی سے اپنا رشتہ بناؤں. گاؤں کا رہنے والا چیئرمین کے ساتھ رشتہ بناتا ہے فخر محسوس کرتا ہے. پھر اس کا مقام تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اپنے قریبی شہر کے بڑے آدمی سے رشتہ بناتا ہے. وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے. اس کا خاندان اس کے دوست دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو ہم بڑے جیتنے والے آدمی کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا. پہلے تو یہ ناپتے تولتے ہیں کون جیتے گا. پھر جو جیتنے والا ہوتا ہے اس کے قریب زیادہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مجھ کو پہچان سکے تاکہ مجھ کو جان سکے. ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں علاقوں کے بڑے وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. اس سے بڑا ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ اسد زرداری صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. اور ہم نے اپنے گھروں کے اندر بڑی بڑی ان کی فوٹوگراف لگائی ہوتی ہیں. رشتہ دار آتے ہیں دوست آتے ہیں کہ جناب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وڈیروں کے ساتھ نوابوں کے ساتھ فیوڈل کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ بندہ بڑا بڑا آدمی ہے. وہ اپنی شناخت کو پیدا کرتا ہے. لیکن یہ سارے رشتے دنیا کے ہیں. ہم نے دیکھا جب کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے آگے پیچھے چلنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی تعداد نہیں آپ گن سکتے. لیکن جو ہی اس کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو اس کی اپنی گاڑی کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی نہیں ہوتی ہے. سب ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پہچانا ہوا ہے ان کو کہ ان کی طاقت فقط اپنے اقتدار تک ہے. تو جس نے یہ پہچان لیا کہ میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ رکھوں جس کی طاقت ہمیشہ کے لیے ہے, حکومت ہمیشہ کے لیے ہے, جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جب اس کے ساتھ انسان کا رشتہ بنتا ہے تو اس کو ہمیشہ کی زندگی ہے جس کی ہمیشہ کی حکومت ہے. جب اس کے ساتھ انسان کا رشتہ بنتا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو بھی زندگی ہمیشہ کی دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیرزادگان صاحبزادگان نے بڑی خدمت کر رہے ہیں. اگر کسی نے مثالی اتحاد اور اتفاق کسی خاندان میں دیکھنا ہو تو حضرت شاہ جمالی صاحب کے اولاد کی طرف دیکھیں. سب علماء سب پیر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا ہے. لیکن ان کی آج عزتیں صرف ان کی وجہ سے نہیں, ان کے دادا جان کی وجہ سے. اس فقیر کو اللہ نے قبول کیا, اس فقیر کو پہچان ملی جس کو ہم تصوف معرفت الہی کہتے ہیں, رب کی پہچان. جب اس فقیر کو مل گئی نا ان وڈیروں کے علاقے میں, نوابوں کے علاقے میں, اس چیز کے باوجود دنیا ان کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس نے کہا میں اس کائنات کے مالک کو وڈیرا مانتا ہوں جس کو کوئی موت نہیں ہے. میں اپنے رشتے کو اس کے ساتھ بناتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس رشتے کو قبول کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے جو رونقیں عطا کی ہیں, یہ رونقیں تو بڑے دولت مندوں کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی پہچان ان کی نہیں ہے, کوئی جاننے والا کوئی نہیں ہے, اور جنازے پر کوئی لوگ آ جائیں تو بڑی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہی خدمت کرنے والوں کو لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت عطا کرتا ہے. لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت, حکمران لوگوں کے جسم کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں.
فقیر لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے، اور کیا عالم ہوتا ہے اس وقت جس وقت لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مقدس کی جو آیا کریمہ میں نے آپ خدمت میں خطبہ میں پڑھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ فیض ہم کو حضور ضیاء الامہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ مجھے خوشی ہے کہ حضرت قبلہ فیض محمد شاہ صاحب جمالی، خواجہ قمر الدین صاحب جمالی، معین الدین صاحب وغیرہ یہ بھیراشی میں پڑھے۔ یہ آج جو رونقیں ملی ہیں، سارے پیر زردگان الحمدللہ اللہ کے دین کی خدمت کے اندر مصروف ہیں، لیکن جو آیا کریمہ حضور ضیاء الامہ پڑھا کرتے تھے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس سے بتاتے تھے کہ بچے رب کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی، جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی، کیا ہوگا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کی سبیل کا واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے سبل، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کی کامیابی کا ایک راستہ نہیں کھولتے، سارے کھول دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی اپنی شان ہے نا۔ ہم نے کچھ سڑک بنانی ہے، بڑے آدمی کے پاس جا کر کہتے ہیں میں نے کہا خدا کے لیے میرے گاؤں کی نا سڑک بنا دیں، اگر اس کا رشتہ آپ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو کہتے ہیں کہ جناب ایک نہیں کھولوں گا، تم نے میرے ساتھ وفاداری کی، تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ کی، محبتیں دی، اعتماد دیا، میں تیرے گھر تیرے شہر کو چوک بنا دوں اور تیرے راستے تیرے گاؤں سے سارے گاؤں کے راستے جائیں گے۔ یہ دنیا کی طاقت ہے، تو رب کی طاقت تو بہت بڑی ہے۔ وہ جو راستے کھولتا ہے نا، پھر آنے والی نسلیں بھی دیکھتی ہیں، صدیاں لوگ ان راستوں پہ محبتوں سے چلتے ہیں اور وہ راستے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگلی بڑی خوبصورت یعنی کہ ایک اللہ کے ایک راستے میں جب آپ محنت کرتے ہیں نا، پھر اللہ رب العزت تمہارے لیے کامیابی کا ایک راستہ نہیں کھولتا، کئی کھول دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ رب العزت محسنین کا ساتھی ہے۔ اب اندازہ کریں محسنین کے وہ اللہ نے کہا یا علی تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، ساری نعمتیں تیری ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں نا، یا علی تو اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے راستے میں کوشش کی وہ میرا محسن ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کا ساتھی ہے۔ جس کا رب ساتھی ہو جائے وہ حضر کے اندر بھی اس کا ساتھی ہے، وہ غیب کے اندر بھی اس کا ساتھی ہے، اور ہر لمحے کے اندر اس کا ساتھی ہے، اور ہر زندگی کے معاملے میں اس کا ساتھی ہے، اس کی اولاد کے سلسلے میں بھی ساتھی ہے، اس کی عزتوں کا بھی محافظ ہے، اس کے رزق کا بھی محافظ ہے، اس کے مستقبل کا بھی محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس قسم کے فقیروں کا ساتھی جب رب بنتا ہے نا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، ان کو سکون کی دولت ہوتی ہے۔ بے شک جب آپ ان کے پاس جائیں گے کوئی نقصان ہوا ہو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، رب کا ہی مال تھا رب اپنے پاس لے گیا۔ جب رحمتیں عطا ہو رہی ہوں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے مالک کی رحمتیں ہیں، اس کا فضل و کرم ہے، میرا کیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر تو پھر رب کہتا ہے ان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ رب العزت محسنین کا ساتھی ہے۔ یا علی ہم تو تیرے، تو ہمارا محسن ہے، تو ہم کو محسن کہہ رہا ہے، ہم محسنین ہیں۔ فرماتے ہیں ہاں، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ کو قرض حسنا دے، کون ہے جو مجھ کو قرض حسنا دے۔ یا علی تو ہمارا مالک، ہماری عزتوں کا مالک، ہمارے رزق کا مالک، ہمارے معاملات کا مالک، ہم تم کو کیسے قرض دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرے اوپر قرض دے سکتے ہو۔ دارالعلوم کی خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی خدمت کرو، اپنی اولاد کی خدمت کرو، اپنے ہمسایوں کی خدمت کرو، محلے کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی خدمت کرو۔ پھر یا الہی اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ خدمت تو تم اپنے والدین کے، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، خاندان کی کرو گے، لیکن قرض میرے اوپر ہوگا۔ قرض کس کے اوپر ہوگا؟ اللہ کے اوپر ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص اچھا انسان سے قرض لیا ہو تو قرض واپس کرتا ہے یا نہیں؟ تو وہ دنیا کا قرض تو یہی ہے جس نے 500 روپے تھے 500 واپس کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میں جب قرض واپس کروں گا
تو وہ 700 تو چاہے اس سے بڑھ کر کرو، لیکن یہ علی عملی شکل کیا ہوگی؟ فرماتے میں تجھے عزتوں کی شکل میں قرض واپس کروں، تجھے رزق کی شکل میں، فروانی کی شکل میں رزق واپس کروں گا، نیک اور سہل اولاد جو تمہارے لیے ہاتھ بھی اٹھائے گی، تمہارے لیے عزت کا باعث بنے گی، اس کی شکل میں بھی قرض واپس کروں گا، اور بے شمار لوگوں کے دلوں کے اندر محبتوں کی شکل میں قرض واپس کروں گا۔ آج یہ عزت کے ساتھ عزادگان جو بیٹھے ہیں، یہ قرض واپس ہو رہے ہیں، یہ قرض واپس ہو رہے ہیں، یہ اتحاد، یہ جو رونقیں آج لگی ہیں اس جنگل کے اندر، بالکل مجھے یاد ہے کھیت تھے یہاں پر، کچھ بھی نہیں تھا، آج کیا ہے، کیا نعمتیں ہیں، یہ قرض۔ حضرت قبلہ خواجہ فیض محمد شاہ صاحب جمالی اور پھر خواجہ محمد اکرم شاہ صاحب جمالی نے جو خدمات اخلاص کے ساتھ رب کی تھی نا، آج اس کا قرض واپس ہو رہا ہے۔ اور یہ میں بتاؤں، یہ قرض رکے گا نہیں، صدیوں تک جائے گا، یہ صدیوں قرض واپس ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کو عطا ہوئی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت میں آپ نے جو ہے نا حضرت ابو الحسن شاذلی کا نام سنا، سلسلہ شاذلیہ کے مقتدا ہیں، ان کے ایک شیخ تھے حضرت عبدالسلام مشیش۔ حضرت ابو الحسن شاذلی بھی شامی مراکش کے، اور حضرت عبدالسلام مشیش بھی مراکش سے ہیں۔ ہم ایک کانفرنس کے سلسلے میں وہاں پر گئے، مراکش میں حضرت قبلہ پیر امین الحسنات صاحب کی قیادت و سیادت میں۔ میں اس واقعے کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب رب قبول کرتا ہے نا، تو وہ اس رب کا جو خدمت گزار ہے نا، وہ صحراؤں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، اللہ خود ان کی عزتوں کے رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ حضرت عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، ان بہت عظیم شیخ تھے، لیکن ان کا فقط ایک ہی شاگرد تھا جس کا نام ابو الحسن شاذلی۔ ایک ہی شاگرد، ایک ہی مرید، نہ کوئی دوسرا مرید، نہ کوئی دوسرا شاگرد، اور ہمیشہ دعا کرتے، یا علی مجھے جب دنیا سے لے جائے چھپا کر لے جانا۔ یہ دعا کرتے، یا علی مجھے چھپا کر لے جانا۔ لیکن حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر حج کے دوران مصر کے ڈیزرٹ کے اندر، مصر کے صحرا کے اندر ان کا وصال ہوتا ہے، ان کا وصال ہوتا ہے۔ اور جب مصر کی اس دنیا کو دیکھو، اس ڈیزرٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اس شیخ کی وجہ سے، اس جسم مبارک کی وجہ سے اتنا بابرکت کیا ہے کہ پوری دنیا اس صحرا کے اندر فقط اور فقط حضرت ابو الحسن شاذلی کی قبر پاک کی زیارت کے لیے جاتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، اب خود آپ یہاں کے علاقے سے رہنے والے ہیں، ایک اس ڈیزرٹ کے اندر کوئی قبر بنی ہو، پتہ چلتا ہے کہ قبر بھی ہے یا نہیں، لیکن اس زندہ رب کے ساتھ اس کا رشتہ تھا، اس نے اس بندے کے اس دنیا سے جانے کے بعد دنیا کے دلوں میں زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ علیہ، جس سے ساری زندگی کہا یا علی میں چھپا دیا جاؤں، انسان تو یہ کہتا نا، ہم وہاں پر رات کے 1-2 بجے اور سخت گرمیوں کے موسم میں گئے، رات 1-2 بڑے پہاڑوں کے اندر تھا مزار آپ کا، آج بھی ہے، پہاڑوں، بلند ترین پہاڑوں کے اوپر، آپ حیران ہوں گے۔ اور اس پہاڑوں کے اندر رات کے 1-2 بجے اس طرح سردی تھی کہ ہم تو عام لباس کے اندر تھے، تو جس وقت وہاں پہنچے تو جس وقت کانپنا شروع ہو گیا، تو وہاں کے جو خدمت گزار نوجوان تھے جو وہاں موجود تھے، انہوں نے پھر اپنے خاص قسم کا لباس ہوتا ہے مراکش کے لوگوں کو، بڑا ہیوی قسم کا، ہم کو پہنایا، پھر ہمیں حضرت کے مزار پر لے کر گئے۔ اور میں آپ کو بڑی خوبصورت یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم مزار پر تھے نا، صرف مزار کے ارد گرد بارش کے قطرے گر رہے تھے، اور بارش اس مزار سے ہٹ کر کوئی بارش پڑ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا علی مجھے چھپا دیں۔ اب جس شخص کو اس نے تو نیت یہ کہ مجھے چھپا دیا جائے، لیکن آج وہاں رونقیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، اب عبدالسلام مشیش تم نے تو یہ کہا تھا نا، تیری شان یہ تھی کہ تم مجھے یہ کہے کہ مجھ کو چھپا دیا جائے، میری شان یہ ہے کہ میں تیری عزت کو دنیا کے سامنے پھیلاؤں۔ جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کی جب خدمت کو قبول کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔
چونکہ ہم نے آگے بھی نکلنا ہے، بہاولپور 6 بجے میں نے میٹنگ ہے وائس چانسلر کے ساتھ، میں اسی سے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں جو بات کرنا چاہتا تھا، جس نے رب کو پہچان لیا، رب نے اس کو اپنے محسن بھی کہا، رب نے اس کو اپنی محبتوں کی جگہ بنایا، اور اس کو نہیں آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ جس کا رشتہ دین کے ساتھ ہوگا اس کو اللہ عزت نصیب کرے گا۔ جس خاندان میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، سائنٹسٹ بھی ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے، لیکن اگر ایک عالم دین جس کے گھر کے اندر ہوا نا، آپ کے گھر کی عزت کی پہچان وہ نوجوان عالم دین بنے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سائنٹسٹ ہوں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر ایک عالم دین نے اپنے پیدا کر دیا، ایک حافظ قرآن نے پیدا کر دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے گھر کی جو پہچان اور عزت کی ہے اس کی وجہ سے ہوگی۔ کبھی ڈاکٹر کے ذریعے سے نہیں ہوگی، کبھی انجینئر کے ذریعے سے نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اس لیے جس نے دین کے ساتھ رشتہ بنایا تو دین کے ساتھ رشتہ نہیں، وہ حی اور قیوم رب کے ساتھ بنایا ہے، رب اس کو کسی کو مرنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول کرے جو حضرت قبلہ قمر الدین شاہ جمالی صاحب نے بیان فرمایا مجھ گناہگار کے متعلق۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ انتہائی مصروفیت کا ٹائم تھا اس وقت بھی، میں ملتان ایئرپورٹ سے اترا، پھر بائی روڈ ہم سندھ کے اندر تک گئے، یقیناً ٹائم نہیں تھا، لیکن ایک رشتہ ان کے ساتھ ایسا تھا کہ میں ان سے ضرور ملنا چاہتا تھا۔ میرے ملنے سے کچھ نہیں تھا، انسان کہتا جی میں نے یہ کیا یا میں کرنا چاہتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ رب یہ چاہتا تھا، رب یہ چاہتا تھا کہ میں آؤں، رب یہ چاہتا تھا کہ وہ دکھائے مجھ کو کہ 200 بچی جو ہے ان کے اپنے لنگر خانے کے اوپر، گھر کے اوپر 2-3 کمروں 4 کمروں کے اندر رہ رہی تھی۔ اور جب انہوں نے مجھ کو دکھایا، اور جب میں ملتان اترنے سے لے کر جب سندھ تک گیا تو میں پوچھتا گیا تو بچیوں کو کوئی دارالعلوم ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں، بالخصوص ہمارے لوگوں کا کچھ بھی نہیں۔ جب واپس لوٹا تو میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ 200 بچی جو ہے 4 کمروں میں رہتی ہے۔ جب انہوں نے سپیچز کی بچیوں نے دل بڑا خوش ہوا۔ میں بچیوں کہاں رہتی ہو؟ کہتے یہ لنگر کے اوپر جو 4 کمرے ہیں۔ میں نے کہا بچیوں 200 بچی 4 کمروں میں نہیں آ سکتی، لگتا ہے تو میں سے کوئی جنات بھی ہے، رہ ہی نہیں سکتے۔ ایک ایک کمرے کے اندر کتنے کو بچیاں رہ سکتی ہیں؟ میں نے کہا تم نے کام کرنا ہے، جب پروگرام ختم ہوگا نا، ختم ہونے کے بعد تم نے سیدھا جو ہے اپنے کمروں میں جانا ہے، وہاں کیا تم ایڈجسٹ ہو سکتی ہو؟ گئی کمروں کے اندر۔ پھر میں نے قبلہ قمر الدین شاہ جمالی صاحب کو کہا، میں نے کہا جتنا بڑا یہ کام آپ نے کیا، نظر آ رہا ہے کہ پورے یعنی کہ اپنا ساؤتھ پنجاب کے اندر ایون سندھ تک میں ہو کر آیا ہوں، کوئی بچیوں کو سنبھالنے والا نہیں۔ وہ ہمارا مستقبل ہے، وہ ہماری گود ہے فیوچر۔ جب تک وہ گود ہری نہیں ہوگی علم کے ساتھ، کیسے علم دین کا پھیلے گا؟ چنانچہ میں نے کہا جی کہ میری ہمیشہ ہمیں کہا کہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ وہ یہ جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں، سب سے پہلی رونق وہ گرلز کالج کے لیے یہ ابتدا ہوئی۔ پھر حضرت قبلہ پیر صاحب کا وصال ہوا، اللہ ان کے درجات کو بالا فرمائے۔ نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ جب 60 سال کی عمر کے بعد کسی کے چہرے کی رونق ہونا، وہ ولایت کی نشانی ہوتی ہے، وہ روحانیت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو جب میری ملاقات حضرت قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ہوئی تو میرے 80 سال کی عمر کے تقریباً تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا رونق کیا، جس طرح رب جو ہے نا اپنی محبت کرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا، اسی طرح رب اپنے مرنے والوں کے چہروں کو اسی طرح روشن کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اولیاء، آستانہ عالیہ، شاہ جمالیہ۔ یہ اصل میں پھر آگے اولاد اللہ نے نیک عطا کی، علماء اولاد۔ دیکھیں یہ بڑے لوگ کا لگ، وہ زمیندار بھی ہیں، وہ چاہتے تو نہ بناتے، کسی کو ڈاکٹر بنا دیتے، پیسے بھی رب نے دیے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنے اولاد کو کہا۔ ایک ہوتا ہے کہنا، وصیت کرنا، ایک ہوتا ہے کہ عملی شکل میں کر کے دکھانا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کر کے دکھایا کہ میں نصیحتیں نہیں صرف اولاد کو کر رہا، نہیں بچے اپنی زندگیوں کو اور اپنی اولادوں کی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال بھی ان کو اللہ نے اس کو کے عظیم مقام پر فائز کیا، اور آج پورا ساؤتھ پنجاب ایک طرف ہے، اور یہ خاندان کی عزت و رحمتیں
اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کا ساتھی ہے، ساتھ نہیں ہے، ساتھی ہے۔ ساتھی اس کو کہا جاتا ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تو جب رب کائنات کا مالک ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، بتائیں میں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ متقین کی صفات میں، متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کے لیے دنیا کو چھوڑتے ہیں، جن کی رہتے تو دنیا میں ہیں لیکن دنیا کو ان کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ رہتے تو دنیا میں ہیں لیکن دنیا ان کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ جذب کر چکے ہیں ہر چیز کو۔ تو جب متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو تکلیف، مصیبت، مشکل کا وقت آتا ہے ہم ان کی عزتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میں یہ تقیلہ یہ جانو مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رزق کی مصیبت بڑی ہوتی ہے، ہمیں کیسے پیسے آئیں گے، مکان کیسے بنے گا، بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، فلاں کیسے ہوتا ہے۔ میرا جو متقی ہے نا، میں اس کو وہاں سے رزق عطا کروں جہاں سے گمان بھی نہیں۔ جب تک ہمارا یہ جب بھی مجھے فون کرتے ہیں کم صاحب جناب اتنی بچیاں ہو گئی ہیں، اتنے داخلے آ گئے ہیں، اتنے مسئلہ بن گیا ہے، کھانا کہاں سے کھلائیں گے، کچھ اس کو کہا دیں، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ نہیں گھبراتے کیوں گھبراتے؟ آپ اگر تو بزنس کرتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت ہے، اگر یہ بزنس رب کا ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اتنے کے ذمہ دار ہیں جتنے رب نے ہم کو دیا، اس سے زیادہ فکر کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابیاں عطا کی، انہوں نے رب کو پہچان لیا اپنے والد گرامی کی تربیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کا مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ بھی قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بات انتہائی اہم سے اہم تر بات حضرت کے استقبالیہ کے حوالے سے بھی یہ تقریر ہم نے رکھی، لیکن جو مین ایجنڈا تھا معذرت کے ساتھ مجھے بھول گیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے حوالے سے 52 ملکوں سے زائد ممالک میں ہمارے ریحان بھائی بتا چکے ہیں ان کے مسلم اینڈ کی خدمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ حکومت پاکستان نے ان کو یہی 23 مارچ کو ستارہ امتیاز پیش کیا۔ ہمارے یہ صحافی ہیں پی ٹی وی کے محمد حسین فریدی صاحب، ملکہ برطانیہ کی طرف سے بھی ان کو اعزاز ملا تھا۔ یعنی یو کے میں بھی ریکارڈ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، سال ہر سال ان کی مسلم بینڈ سے پہلے بنی ہوئی تنظیمیں ان کے اپنے گھر میں بھی کام نظر نہیں آتا۔ اللہ نے عزتیں بخشی کہ یو کے میں بھی سب سے بہترین ریکارڈ الحمدللہ مسلم بینڈ کا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مزید عطا فرمائے۔ حضور والا آپ فرما رہے تھے یہاں پہ جب اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا گا تو اس وقت